صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مایہ ناز میں جھوم کر محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ توجہ میری طرف، یہ جو کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضور کا میلاد بیٹھ کر ادب سے، محفل کا تقاضا ہوتا ہے جس محبوب کی محفل میں آئے ہو اس محبوب کی بارگاہ کا ادب پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھو کہ جس نے جگہ جگہ پہ یہ بیان کر کے امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، علم نشرح کے پیارے سینے والے، ید اللہ کے چہرے والے، ید اللہ کے ہاتھ والے، وجہ اللہ کے چہرے والے، لسان اللہ کی زبان والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کے کنڈل والے، علم نشرح لک صدرک کے پیارے سینے والے، یاسین کے تبسم والے، لعمرک کے کلام والے، وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان والے، امت کے والی، سیاہ لا مکان، خسرو خوباں، نازش ہر دو جہاں، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، نبی بے مثل و بے مثال، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو نبی کی آوازوں سے۔ ارے یہ تو تھا مدینے کی بات، یہ تو تھی آپس میں کلام کرنے کی بات۔ جو حرف، جو لفظ قرآن کے اندر بظاہر جس کی آڑ میں یہود و نصارہ حضور کی گستاخی کرنا چاہے، رب وہ قرآن کا لفظ بدل دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر رائنا کا لفظ نہ کہو، پھر رائنا کا، حالانکہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، رائنا بھی قرآن کا لفظ ہے، یہ یہودیوں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا۔ رائنا اس کے اور مقصد نکلتے ہیں، کوئی بکریوں کا چرواہا نکلتا ہے، کوئی جیسے ہم نوکر چاکر کے لیے استعمال کرتے، یوں اس کا معنی بگڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی آڑ میں ہم حضور کی گستاخی کریں گے، خوش ہوتے تھے، تو رب نے وہ لفظ بدل دیا۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا یا رسول اللہ، جب یا رب کریم جب ہم بارگاہ مصطفی میں جائیں تو پھر کیا کہے؟ رب نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ جا کر کہو کہ اے لجپال نبی، اے امت کے غم خار آقا، اے غم گسارے امت، اے کمزوروں کو گلے سے لگانے والے محبوب، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، وَقُولُوا انظُرْنَا، ہماری طرف نظر رحمت فرما دیجئے، ہماری طرف نظر رحمت فرما دیجئے۔ میں نے اس بات کو تھوڑا سا لمبا کیا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے، یہ محفل کا تقاضا ہے۔
تو ہم ادب لے کے ہم ہیں ادب والے الحمدللہ. ہماری ایک ہی کامیابی، ہماری روزے میں شک ہو سکتا ہے، نماز میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے حج و زکوٰۃ میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ ہمارا بچہ جو ہوگا اس کے دل و دماغ کے اندر بارگاہ مصطفی کا وہ ادب حسین ادب ہوگا کہ جس ادب جیسا کائنات میں کسی اور کے پاس ادب نہیں ہوگا. ادب کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے آج کی جو محفل ہے توجہ میری طرف کر دیں. مہمان آتے ہیں محفل میں اور انشاءاللہ آئیں گے، جن کو ہم نے بلایا وہ آئیں گے. ہم نے ان کی میزبانی کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ ہم نے ان کے کلام سننے ہیں. جب کلام وہ سنائیں گے تو پھر ہم نے اب ان کے کلام سن کر محظوظ ہونا ہے. تو ایک میری تھوڑی سی گزارش ہوگی آپ احباب سے کہ یہ چھوٹے بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں، یہ بڑے ساتھی آگے آ جائیں تاکہ بات میں آپ سے کر سکوں. بڑی مہربانی ہوگی، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ محفل کا ادب ہے. آپ تھوڑا آگے آ جائیں، بڑے ساتھی اٹھ جائیں، آگے آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں. آ جائیں یہ ساتھی، یہ جو ادھر سائیڈ پہ بیٹھے آگے آ جائیں. آجو یار، کسی نہ پیسے دے آجو، کسی نو آجو پیسے ہی آجو، سننے واسطے آجو، اگے آجو اٹھ کے. شاباش. ادھر والے ساتھی جڑے نال کنات دے بیٹھے نا، یہ بھی اٹھ کے گیا. تے جے ویسے قسم کھا کے آئے ہیں تو پھر تھوڑی مرضی. اب میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اب جو ہے نا اس کو آگے کی طرف لے کے جاؤں گا. اس میں رکنا نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس لیے ماحول بنا رہا تھا کہ آپ دوست ذہن بنا لیں، ہم محفل میں آئے ہیں سننے کے لیے. آج کی محفل بظاہر تو دو موضوع رکھتی ہے اپنے اندر، لیکن حقیقتاً اس محفل کے ضمن میں 3 موضوعات ہیں. ایک موضوع جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ، اور جس سلسلے میں یہ محفل ہو رہی ہے وہ سلسلہ ہے اصالِ ثواب. کس کے لیے؟ والد بھائی محمد ارشاد صاحب مرحوم، ان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے. اور تیسرا جو اس کے ضمن میں موضوع ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہینے کی مناسبت سے تو آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں انشاءاللہ دنیا و ما فیہا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کریم عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ تینوں موضوع جو ہیں یہ تینوں موضوع ہی بے مثال ہیں. تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. میرے آقا پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میرے آقا پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. سرکار کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ سرکار کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ بلا آخر موت کی وادی میں ہر ایک کو جا داخل ہونا ہے. بلا آخر موت کی وادی میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ قربان جو طیبہ میں مر جاتا ہے. میں اس کے مقدر پہ قربان جو طیبہ میں مر جاتا ہے. تو بلا تاخیر میں آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں. تو تشریف لاتے ہیں تلاوت کلام الہی کے لیے ہماری جامع مسجد کے امام و خطیب پرسوز آواز، میٹھی زبان، شیریں لسان
اور بے مثال لحن قاری القراء حافظ القراء زینت القراء استاذ القراء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عبد المجید صاحب، میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے انداز میں تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آمد سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ یہ پوری محفل میں ایک بچہ ہاتھ کھڑا کر کے محفل جواب دے رہا نعرے کا، پوری محفل میں ایک بچہ، کیا بات۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے نعرہ لگوا کے کہ کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے واٹس ایپ کا